پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک مولانا صاحب اور جنات کے بچے کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک گمبھیر سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ، اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی امی ابا نہیں آئے تمہارے ساتھ میں؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو فلانگتا ہوا مولوی صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا۔ مولوی صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ میاں کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تمہارا تعلق کسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا، وہ دراصل مولانا صاحب میں ان سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا، پچھلے مہینے موسلادھار بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، گھر بھی بہہ گئے تھے۔ ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسی نیم کے پیڑ تلے، اس کی بڑی گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں یہیں رہا کروں گا۔ مولوی صاحب نے جب اس کی بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں کو چھڑی ٹکا دی اور پھر لڑکے سے کہنے لگے، اچھا پتر، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو۔ ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ جی میرا نام معراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہی کرنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو اسے الگ کٹورے میں ڈال لینا میرے واسطے، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ ملا جی کے منہ میں تو پانی بھر آیا، پھر بھی دکھاوا کرتے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری جی کے یہاں سے اچھا کھانا آئے گا، جمعرات ہے نا اس لیے۔ اس کے بعد اس نے بچے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلبہ رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام معراج الدین ولد سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا، اس نے 1 ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا کر لیا اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے کو سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو کچھ گڑبڑا سے جاتے، یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق؟ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بددل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ تو اب حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کرا رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے؟ معراج الدین نے سوچا، استاد صاحب تو تکلیف میں ہیں اور ان کی بر وقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی نہ قبول فرمائے۔
سارے شاگرد سو رہے ہیں، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے؟ مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار، جا نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی جی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ مولوی جی، میں لا دوں گا آپ کو ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے ذرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہے۔ معراج الدین نے کہا نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے تو ڈر ہی نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم بضد ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لو، کہہ دینا کہ مولانا جی منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت کو ہی انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں اور بارش ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب کا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشنی مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پریشان ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکے، کیونکہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہیں رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کوئی چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں ہی آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں جی، لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن ملا کر رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا، اور اب میں باہر جا کر صحن میں خود ہینگ اٹھا کر لاؤں؟ جب اس دکاندار کے گھر سے لائے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا پڑا ہوا تھا، شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کا سر حسب معمول استاد صاحب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھکجور ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جنات زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں میں تھا اور وہ زار و قطع رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں میرا بسیرا ہے، میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا، سمجھے تم؟ مولانا جی کی ڈانٹ سن کر تو وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کے خدمت بھی نہ کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بھال گئے، کیونکہ وہ جنزادہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹوریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا، وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں، بال بکھر گئے تھے۔
मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर वो अचानक चीख पड़े, मिराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए। क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। जिन ने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा न करना, आपको अल्लाह का वास्ता। मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदमबोसी करना है। आपका आखिरी दीदार करना चाहता था मैं हरगिज ऐसी हरकत न करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर कर सकूंगा। मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ दी और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली। तो मैंने सोचा कि उस्ताद की दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों के खाक पलकों पे लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो हम आपको सुना रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।